داستان سفر معراج۔ چلی میرے نبی کی سواری اس جگہ جہاں فرشتہ دے رہا تھا اذان، اور پھر ہوئی خاص اذان۔ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس ملائے اعلیٰ کے نورانی ذیشان فرشتے نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی، تمام فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی گونج میں سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار اس نے کہا۔ وہیں اسی وقت وہ پیاری آواز کانوں میں آئی جس کے سننے کے 14 طبق بھی طاقت نہیں رکھتے، یعنی رب العزت نے عرش مولا سے جواب دیا، جس کو میں نے اور فرشتوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ صدق عبدی انا اللہ اکبر۔ اے میرے نوری ملک بندے میرے، جو کہا تو نے وہ بے شک ٹھیک ہے۔ سب بڑوں سے میں بڑا ہوں کردگار، سب کی میں سنتا ہوں ایک آمزگار۔ پھر اس نوری فرشتے نے جب اپنی دلکش آذان میں دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا وہی جواب آیا جو مالک نے ارشاد فرمایا، اے مؤذن واقعی سچا ہے تو، ٹھیک ہے جو کچھ بھی یہ کہتا ہے تو، میری وحدت کی گواہی تو نے دی، واقعی مجھ سا نہیں کوئی مولا کوئی۔ پھر اسی ذیشان مؤذن نے اپنی آواز میں جب دوبارہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کے جواب میں وہی مولا رب العالمین نے جواب دیا، سچ کہا تو نے مؤذن، سچ کہا، میں بھی دیتا ہوں گواہی برملا، ہے محمد واقعی میرے رسول، کر لیا ہے جن کو بس میں نے قبول، لیا آدم نے مولا سے صفی اللہ کا رتبہ، لیا سرور عالم نے رسول اللہ کا رتبہ، جو ابراہیم سے نکلے خلیل اللہ کا رتبہ، تو احمد مصطفیٰ پائیں حبیب اللہ کا رتبہ۔ مسلمان کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کا رتبہ، شب معراج کہتی ہے رسول اللہ کا رتبہ، جو پایا ابن مریم نے مسیح اللہ کا رتبہ، حبیب اللہ ٹھہرا ابن عبداللہ کا رتبہ۔ امام دو جہاں اور کعبہ نوری عجب نسبت، یہ رتبہ ہے محمد کا، وہ بیت اللہ کا رتبہ، زبان اسحاق عاجز کی بیاں کیا کر سکے عاجز، حبیب اللہ کی مدحت رسول اللہ کا رتبہ۔ اور پھر اسی نوری فرشتے نے اپنے دلکش اذان میں 2 مرتبہ کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف، چلو فلاح کی طرف۔ میرے مولا نے جواب دیا، اے مؤذن ٹھیک ہے تیری ندا، فرض میں نے ہی نمازوں کو کیا، جس نے بس میری نمازیں کی ادا، جنتی وہ بن گیا پیارا میرا۔ اور پھر ہوئی خاص جماعت۔ آقا نامدار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ اذان ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 7واں آسمان سے موقوف عالم بالا سے نورانی اولو العزم ذیشان ملائکہ نازل ہونے شروع ہوئے، جن کی نورانیت اور جن کا حسن و جمال اللہ اکبر، جو بیت معمور میں ایک نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے عالم بالا سے اس کثرت سے نزول کر رہے تھے، جن کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے، جن کو جبرائیل علیہ السلام بھی حیرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی، میں نے آج تک یہ ذیشان فرشتے نہیں دیکھے جو آج آپ کے پیچھے نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے ملائے اعلیٰ سے نازل ہو رہے ہیں، اور برابر صفیں قائم کر رہے ہیں۔ ہر صف مشرق سے مغرب تک کا طول رکھتی ہے۔ جب وہ لا انتہا اور لامحدود صفیں تیار ہو گئی تو حکم خداوندی سے جبرائیل امین نے کہا، اے امام الاولین و آخرین، بعد مولا کے کوئی تم سا نہیں، یہ امامت آپ کا حق ہے نبی، آپ کو یہ عزت اس مولا نے دی، چلیے بسم اللہ، اے علی تبار، ہے ملائک میں خزف کا انتظار، بعد میں ہوگی زیارت آپ کی، یہ ملک رکھتے ہیں الفت آپ کی، الغرض آئے مسلح پر جناب، مقتدی تھے جن کے بے حد و حساب، جب دوگانہ سے وہ فارغ ہو گئے، پھر فرشتے سب زیارت کو گئے، مثل پروانہ گرے نوری ملک، ایک عجیب دلکش سما تھا برفلق، جب زیارت کر چکا نوری جہاں، یوں ہوا ارشاد مولا پھر وہاں، آئے سارے انبیاء و مرسلین، لائیں وہ اپنی امتیں بالیقین۔